کیا ہے؟ یہ ابھی کیلا ہے اور یہ کوئی تعویذ لگ. دیکھو اب نہ میں پہلے والا شہرام ہوں اور نہ تمہاری اس گھر میں کوئی عزت ہے. اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے. بس ایک رشتہ بنانا تھا، بنا لیا. اس نکاح کی اور تمہاری کیا حیثیت ہے یہ تم اچھی طرح جان چکی ہو. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ماما اب مجھ سے کوئی سوال مت کرنا. یہ کیا ہے؟ تعویذ یہاں پہ کہاں سے آیا؟ ماما یہاں پہ ڈالا ہے. اور اب تو تم نے اس کے گھر پہ ہی ناکہ ڈال لیا. برباد کرنے کے لیے تمہیں فریال ہی کیوں نظر آیا؟ پھر ذرا شرم اور حیا نہیں ہے تمہیں؟ ساری زندگی تم فریال کی خوشیاں چھیننے میں لگی رہی. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ شہرام نے زینیا سے نکاح کر لیا ہے اور اسے گھر لے آتا ہے اور گھر آتے ہی اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے. شہرام زینیا سے کہتا ہے کہ میری نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ نکاح صرف اور صرف تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے. ادھر فیروز کی ماں کی اصلیت فیروز کے سامنے آ جاتی ہے. ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تعویذ کہاں سے آئے؟ تو فیروز کی ماں کہتی ہے کہ کون سے تعویذ اور کہاں سے آئے یہ تعویذ؟ میں تو نہیں جانتی یہ تعویذ کہاں سے آئے. ماما یہ تعویذ، یہ پتلا، یہ سب آپ کے ہاتھ میں تھا، یہ آپ کر رہی تھی. فیروز کی ماں پریشان ہو جاتی ہے. ادھر فریال کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ زینیا اور شہرام نے نکاح کر لیا ہے تو ان کے گھر آتی ہے اور زینیا کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میری بیٹی ہی ملی تھی برباد کرنے کے لیے. تم شروع سے ہی اس کی خوشیوں سے جلتی آ رہی ہو اور اب اسی کی خوشیوں کو نظر لگا دی ہے تم نے. پتہ نہیں تم کب اس کی جان چھوڑو گی. اس کا گھر برباد کر دیا ہے تم نے. شہرام یہ سب سن کر خاموشی سے کھڑا رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا.